آج آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا۔ یہ سورۃ المائدہ کی 3 آیت کا ایک جز ہے، اور یہ آیت بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ اور بڑے خاص موقع پر اپنا ایک خاص مفہوم لے کر نازل ہوئی۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، یعنی 10ویں ہجری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج تھا جس میں آپ کے ساتھ آپ کی ساری زندگی کی محنت کا خلاصہ، آپ کی ساری جمع پونجی، یعنی تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ اور آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ عرفے کا دن تھا اور اتفاق سے جمعہ بھی تھا، اور میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب آپ کی اونٹنی موجود تھی جس پر آپ تشریف فرما تھے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور وقت عصر کے بعد کا تھا۔ یہ اتنی ساری چیزیں اس میں جمع ہوئیں۔ ایک تو موقع حج کا، حج بھی آپ کی زندگی کا سب سے آخری مجمع، آپ کی محنت، آپ کی تربیت اور آپ کی کوششوں کا جو خلاصہ تھا حضرات صحابہ کرام، ان جانثاروں کے جھرمٹ میں دن عرفے کا، عرفات کے میدان پر جگہ عرفات کے میدان میں اور جبل رحمت کے قریب، اور وقت عصر کے بعد کا جو جمعے کے دن کا افضل ترین وقت ہے۔ جمعے کے دن جس قبولیت کی گھڑی کے بارے میں آتا ہے تو سب سے زیادہ اقوال اسی بارے میں ہیں کہ وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی ان تمام چیزوں اور ان تمام حالات میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 3 باتیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی بات کہ اللہ نے فرمایا کہ اکملت لکم دینکم، کہ دین تمہارے لیے ہم نے کامل کر دیا۔ آج کی مراد یہ دور، یہ وقت، الیوم سے مراد خاص آج کا دن ضروری نہیں ہے، اس وقت۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا جو طرز، زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اور سلیقہ اور قرینہ ہم نے پسند کیا کہ جس طرز پر آپ اور آپ کے پیروکار زندگی گزاریں گے وہ اسلام ہوگا۔ ایک یہودی نے اس آیت کو سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا، اس سے کہا تھا یہودی نے کہ اگر یہ آیت ہماری کتابوں میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو عید کی طرح مناتے، تہوار مناتے اس دن کا جس دن یہ آیت جو آپ کے قرآن میں موجود ہے نازل ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن اور کس موقع پر نازل ہوئی، مطلب ہمارے سامنے نازل ہوئی، اور وہ دن گویا ہماری 2 عیدوں کا دن تھا کہ جمعے کا دن بھی تھا جو سید الایام ہے، اور عرفے کا دن بھی تھا جو حج کا دن ہے، اور جو مسلمانوں کے لیے غیر معمولی خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے کہ اس دن اللہ جل شانہ کی رحمتیں آسمان سے چھاجوں چھاج برستی ہیں۔ تو اس آیت میں خاص بات کیا تھی جس کو ایک یہودی سمجھ گیا، اور اس نے یہ کہا کہ اس آیت کا حق یہ ہے کہ اس پر عید منائی جائے اس کی آمد کے اوپر، کہ اللہ جل شانہ نے یہ کہا کہ دین کامل کر دیا، اکمال دین ہو گیا، اتمام نعمت ہو گیا، نعمتیں پوری ہو گئیں،
اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ جل شانہ نے تم لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو قرینہ، جو طرز حیات پسند فرمایا وہ اسلام ہے۔ اسلام کا طرز زندگی اللہ جل شانہ کو قبول ہے اور اللہ پاک کو درکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہے۔ دیکھیے، اکمال دین کا مطلب یہ نہیں ہوتا یا یہ نہیں ہے کہ پچھلے ادیان جو تھے یا پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لائی ہوئی شریعتیں جو تھیں وہ کوئی ناقص تھیں یا نامکمل تھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے مختلف زمانوں میں لوگوں سے جس چیز کا مطالبہ فرمایا اپنی رضامندی کے لیے، مختلف حالات میں مختلف قوموں اور امتوں سے، اس میں اللہ جل شانہ تبدیلیاں فرماتے رہے، کتابیں بدلتے رہے، نسخ فرماتے رہے، چیزیں منسوخ ہوتی رہیں، احکامات میں رد و بدل ہوتے رہے۔ وہ سارا عمل جو اس تبدیلی اور رد و بدل کا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر 23 سال کے عرصے میں جا کر مکمل ہو گیا۔ اب تبدیلی کوئی نہیں ہوگی، رد و بدل کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چیز جو اللہ پاک کو درکار ہے وہ قیامت تک کے لیے طے ہو گئی۔ اس آیت کے بعد احکام کی کوئی اور آیت نہیں اتری، اور اس آیت کے نزول کے فقط 81 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت پر جہاں صحابہ کو بہت خوشی اور مسرت ہوئی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے تھے، اور کسی نے ان سے پوچھا کہ اس میں افسوس کی کیا چیز ہے، افسردہ ہونے کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب دین مکمل ہو گیا اور اللہ جل شانہ کی نعمتیں پوری ہو گئیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک اپنے رسول کو واپس بلا لیں گے، کہ جس مقصد کے لیے ان کو اللہ پاک نے بھیجا وہ مقصد حاصل ہو گیا، اور اس مقصد کے حصول کے بعد ان کو واپس اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کی طرف لے جائیں گے۔ اور یہ بات ان کی درست تھی کہ اس سے کچھ عرصے کے بعد ہی اس حج کے 81 دن، بعض لوگوں نے 21 دن بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ قرین قیاس 81 دن اس لیے ہے کہ یہ حج کا موقع ہے، اور حج کو آپ دنوں کو گنیں کہ یہ 9 ذی الحجہ ہے، اور 9 ذی الحجہ سے لے کر ربیع الاول کی 11ویں 12ویں تاریخ تک یہ دن تو معلوم ہے جو آپ کا وصال ہے، سب کے نزدیک ربیع الاول کو ہوا ہے، اور 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، تو یہ دن جو ہے یہ اگر گنے جائیں تو کوئی 81 دن بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کیا، قیامت تک کے لیے اپنی رضا کا طریقہ بتا دیا کہ مجھ سے مانگنے کا، دنیا میں زندگی گزارنے کا، دنیا اور آخرت کے درمیان کے تمام مراحل کو عافیت اور آسانی کے ساتھ طے کرنے کا، آخرت کے دن میں دوبارہ کھڑے ہونے اور اس یوم الدین یا یوم الحساب یا یوم الجزا کے دن اللہ جل شانہ کے غضب اور اللہ پاک کے غصے سے بچنے کا اور حساب میں کامیاب ہونے کا، یا اللہ جل شانہ کے فضل و کرم کا مستحق بننے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ جل شانہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور صرف بیان پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور شخصیت بطور نمونہ بھیج دی، بطور مثال سامنے کھڑی کر دی۔ ان کا اسوہ سامنے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لے آئے، اور ان پر ہر قسم کے حالات بھیج کر، ہر قسم کی کہ ادوار سے ان کو گزار کر ایک ایسے انسانوں کا مجموعہ ان کی زندگی کے اندر تیار فرما دیا جو ساری دنیا کو دین پہنچانے کے لیے کافی ہو گیا۔ جہاں پر بھی آپ جائیں انسان کو حقیقتاً تعجب ہوتا ہے۔ میں گزشتہ دن ایک سفر میں تھا، کل پرسوں، تو ہم ایک بہت دور دراز علاقے میں گئے ہوئے تھے، ملک کے کونے کے اندر، ایک بہت ہی پہاڑی علاقوں میں۔ تو بڑے دشوار گزار پہاڑیوں سے گزرتے گزرتے کیسی جگہ گئے جہاں پیدل آگے کہ جہاں وہاں پر گاڑی بھی نہ جا سکے، اور اس جگہ پہنچ کر ہم دیکھا تو جیسے ہے ہمارے ملک کا الحمدللہ فضا، تو وہاں پر بھی مسجد تھی، اور وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور دین سے وابستہ ہیں۔ تو میں نے اپنے
ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا دیکھیں اس دین کو اللہ جل شانہ نے یعنی آج اس ملک میں رہتے ہوئے، اس ملک کا باشندہ ہوتے ہوئے، جن جگہوں پر ہمارے لیے تمام اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے 4x4 جیپیں ہوتے ہوئے اور سارا کا سارا نظام ہوتے ہوئے ہمارے لیے پہنچنا مشکل ہے، یہ اسلام صدیوں پہلے یہاں تک کیسے پہنچا؟ کس کے ذریعے سے یہ دین کا پیغام یہاں تک پہنچا؟ اور صرف ایسا کوئی مجمل سا، ناکافی سا اور ہلکا پھلکا سا پیغام نہیں، بلکہ پورا کا پورا دین، ہم سے زیادہ بہتر دین ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر موجود ہے، جو جتنے بھی دور دراز ہیں، جتنے بھی دور افتادہ علاقے ہیں خواہ ان کے، اور وہاں تک آج بھی سہولیات زندگی کا پہنچنا اس قدر مشکل ہے، آج کے جدید ذرائع ابلاغ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، مگر یہ خدا جانے کب، یعنی تاریخ معلوم نہیں ہے کہ اس جگہوں پر دین کب اور کس وقت پہنچا۔ مختلف آراء ہیں، لیکن بیشتر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ دوسری صدی ہجری میں یہاں پہنچ چکا تھا، بعض تو کہتے ہیں پہلی صدی ہجری میں یہاں پہنچا، دوسری سے آگے کا کوئی قائل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان جگہوں تک اسلام کو پہنچے ہوئے بھی 1200 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا۔ 1200 سال پہلے کیا ذرائع تھے انسانوں کے پاس اور کیا چیزیں تھیں؟ تو پیغام، وہ لوگ ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں آپ کو دیکھ دیکھ کر، آپ کے پاس رہ کر، آپ کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا مشاہدہ کرتے ہوئے، آپ کے اخلاق کا اور آپ کے اللہ پاک سے تعلق کو دیکھ کر ایسے افراد کی ایک جماعت تیار ہو گئی تھی جو پوری دنیا تک دین پہنچانے کے لیے کافی ہو گئی تھی۔ انہوں نے پہنچا کے دکھایا، اور جہاں اور جو جگہیں جہاں انسان رہتے تھے وہاں تک اللہ جل شانہ نے ان کو یا ان کے بعد والوں کو پہنچایا۔ دین چونکہ کامل تھا، اس کا اکمال ہو چکا تھا، کسی قسم کی اس میں کمی اور بیشی نہیں تھی، ہر قسم کے لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا ممکن ہو۔ آج آپ اسلامی معاشروں میں جو ڈائیورسٹی ہے، جو تنوع ہے، جو رنگا رنگی ہے، اس کو آپ دیکھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسانوں کے مزاج میں کتنا فرق ہے، ان کی تہذیبوں میں کتنا فرق ہے، ان کے کھانے پینے کے نظام میں کتنا فرق ہے، ان کی عادات میں کتنا زیادہ فرق ہے، لیکن اسلام کے پیغام کو سب نے یکساں طور کے اوپر قبول کیا، سب کے پاس وہ پہنچا، اور سب کے لیے اپنی موروثی عادتوں کو، اپنے موروثی کردار کو جو چلتا چلا آ رہا ہے ان کے پاس صدیوں سے، اس سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسلام کے پیغام کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہوا۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ایسے ہیں، اور زمینی مذاہب تو بہت سارے ایسے ہیں جو کسی ایک خاص علاقے اور خطے کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوئے، باقی دنیا نے اس کو مسترد کر دیا۔ آسمانی مذاہب میں ہی یہ ہمگیریت ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کو قبول کرے۔ دوسری چیز فرمائی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت کا میں نے اپنی نعمت کا آپ کے اوپر اتمام کر دیا۔ اتمام کا مطلب تمام کر دی، پوری کر دی آپ کے اوپر۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دین ہے اور ایک شریعت۔ دین وہ ہے جو بدلتا نہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے، اور شریعت وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے مختلف انبیاء کو اس میں کچھ رد و بدل فرمایا ہے۔ جس طرح ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، شریعت موسوی میں ایسا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ایسا تھا، یا شریعت محمدی میں ایسا ہے، یہ ہم کہتے اور سنتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نعمت سے مراد شریعت، کہ اللہ جل شانہ نے نعمت کا بھی اتمام فرما دیا، تمام کر دی، پوری کر دی، اس میں بھی اب کوئی کسی قسم کا رد و بدل اور طریقہ نہیں ہوگا اور تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب جو چیزیں ہوں گی، مثلا جو اجتہاد ہوگا، علماء نت نئے مسائل کا حل پیش کریں گے، نئے جو مسئلے پیش آئیں گے اس کے اوپر بھی شریعت کے احکامات بیان ہوں گے، تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، وہ پہلے سے موجود احکام کی روشنی میں نئی چیزوں کے فیصلے کیے جائیں گے، جس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے شریعت کے اتمام سے یا دین کے اکمال سے کہ اب کوئی نیا مسئلہ بیان نہیں ہوگا، بلکہ جتنے مسائل پیش آتے رہیں گے انسانوں کو، اللہ جل شانہ نے اس کا ایک انتظام فرمایا ہے کہ مجتہدین امت، اس امت کے جو مجتہد علماء ہیں، وہ قرآن و سنت کی
اور اجماع امت کی روشنی میں ان نئے مسائل کا حل پیش کرتے رہیں گے. جیسے کہ آج کل بھی جو نئی چیز آتی ہے اس کا شرعی حل یا اس کا شریعت میں اس کا جو مقام ہے یا جو اس کے بارے میں شریعت کا جو موقف ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. آج تک کبھی آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا جواب معلوم نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، یہ نئی چیز آئی ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے. بلکہ جو بھی چیز آتی ہے تو علماء امت اس کا حکم معلوم کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور لوگوں کو بتاتے ہیں. تیسری بات اس کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. رضیت لکم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اللہ جل شانہ نے اسی کا انتخاب کیا ہے تمہارے لیے. کس چیز کا؟ الاسلام دین، اسلام کو بطور دین کے، یعنی اسلام جس دین کو کہا جا رہا ہے. اور دین آپ کو پتہ ہے بہت سارے معنوں میں سے جہاں پر اور ایسے موقعوں پر اس کا معنی ہوتا ہے وہ طرز حیات ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں کوڈ آف لائف کہتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے گی، 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزاری جائے گی. اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اسلام کو ہی پسند کر لیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اور کوئی اور رستہ نہیں ہے اللہ جل شانہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا. دیکھیں، دنیا میں انسان کی انفرادی یا قوموں کی ترقی کے لیے عام طور پر 4 چیزیں، 4 ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے لوگ ترقی بھی کرتے ہیں، جن کی ترقی کو ترقی کہا جاتا ہے اور جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. 4 بڑے بڑے شعبے ہیں. مثلا ایک شعبہ زراعت ہے جس کو ایگریکلچر کہتے ہیں، ایک شعبہ تجارت ہے، ٹریڈ کہہ لیں جس کو، ایک صنعت و حرفت ہے، انڈسٹری ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ملازمتیں ہیں جس کو امپلائمنٹ کہہ لیں. ان 4 بڑے شعبوں سے ہی ساری کی ساری انسانیت وابستہ ہوتی ہے اپنی تعمیر اور ترقی کے لیے. انہی 4 ذرائع میں کسی ملک میں ترقی ہو تو کہا جاتا ہے کہ ملک ترقی یافتہ ہے، اور انہی میں اگر اس کے ہاں زوال پذیر ہو تو کہتے ہیں کہ زوال آ گیا معاشرے کے اوپر. ایک فرد بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسباب کے درجے میں ان 4 شعبوں میں سے کسی نہ کسی سے وابستہ ہوتا ہے. آپ جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائیں آپ کا تعلق بھی ان میں سے کسی ایک شعبے کے ساتھ. ان 4 کے بارے میں چاہے وہ زراعت ہو، ایگریکلچر ہو، ٹریڈ ہو، انڈسٹری ہو، امپلائمنٹ ہو، ان 4 کے بارے میں شریعت کے احکامات ایسے واضح ہیں کہ روز روشن کی طرح. ہمارے ہاں جو احکامات پڑھائے جاتے ہیں مدارس دینیہ میں، اس میں جو فقہ اسلامی ہے اس کے شعبے ہیں مختلف. جو سب سے زیادہ تفصیلی احکامات ہیں، جو سب سے زیادہ جس کے بارے میں جزئیات کے ساتھ تفصیلات موجود ہیں، وہ ان 4 شعبوں سے متعلق. اس پر ضخیم کتابیں فقہ اسلامی میں لکھی گئی ہیں اور ایک ایک چیز کی جتنی صورتیں، جتنی شکلیں ممکن ہیں اس کے بارے میں تفصیلی احکامات فقہا نے لکھے ہیں. ایک آدمی کو بعض ایسی صورتیں، بعض نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں ایسی صورتیں لکھی ہیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ لکھی گئی ہیں اس زمانے میں تو یہ مسئلے ہو نہیں سکتے تھے. آج وہ مسئلے انسانوں کے سامنے آ رہے ہیں. فقہا نے اپنی ذہانت سے اور اپنی غیر معمولی قابلیت اور لیاقت سے کسی چیز سے متعلق کوئی بھی صورت اگر پیدا ہو سکتی تھی تو اس کا جواب لکھا ہوا. یہ انسانوں کی زندگی گزارنے سے متعلق دین کے احکامات ہیں اور یہ سارے کے سارے معاملات کی قبیل سے ہیں. اس سب کے لیے اگر ایک عنوان ہم اختیار کرتے ہیں جس میں تجارت بھی آ جائے، زراعت بھی آ جائے، صنعت و حرفت بھی آ جائے، ملازمت بھی آ جائے، ان سب کے لیے جو ایک عنوان ہمارے ہاں منتخب کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ معاملات. یہی دین کا ایک وہ اہم ترین حصہ ہے جو آج عملاً معطل ہے ہمارے درمیان. ہمارے ہاں عبادات کا دین زندہ ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیں جمعے کی نماز میں آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائے ہیں کیونکہ عبادت ہے اور آپ اہتمام کرتے ہیں اس کا. حج ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، عمرے ہو رہے ہیں
اور زکوٰۃ دی جا رہی ہے. رمضان شریف آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لوگ خوب اہتمام سے رمضان کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا حساب کرتے ہیں. تو عبادات کے بارے میں آپ معاشرے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبادت کا دین زندہ نہیں ہے، لوگوں کو نماز کا طریقہ نہیں آتا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، جنہیں روزے کا حکم نہیں پتہ کہ یہ کب سحری کیا ہوتی ہے، افطاری کیا ہوتی ہے، اور روزہ کس کو کہتے ہیں، اور جن کو حج کا نہیں پتہ کہ جس صاحب استطاعت بندے پر حج فرض ہے، یا جس کو زکوٰۃ کا نہیں پتہ کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا کسی اور پر فرض ہے، یا کتنی فرض ہوتی ہے، کتنے پر کتنے فیصد. کم لوگ ایسے ہوں گے، بہت ہی کم معاشرے میں. شاید کہیں دور دراز کے دیہاتوں میں جہاں ہماری تبلیغی جماعتیں جب جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آتا، تو وہاں ظاہر ہے جس کو کلمہ نہیں آتا تو ان کو یہ باتیں بھی شاید پتہ نہ ہو. لیکن عموماً معاشرے میں اس بات کا لوگوں کو علم. اخلاق عملاً ہمارے ہاں چاہے نہ ہو لیکن اس کا علم ہمارے ہاں موجود ہے. ہم میں سے ہر بندہ، جتنے لوگ یہاں پر جانتے ہیں، اخلاق سے مراد دین اور شریعت میں جس کو اخلاق کہتے ہیں. ہم جتنے لوگ بھی یہاں پر اس وقت اس مسجد میں آپ تشریف فرمائے، آپ میں سے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ سچ بولنا ضروری ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، امانت اچھی چیز ہے، خیانت انتہائی بری چیز ہے، سخاوت اچھی چیز ہے، بخل بری بات ہے، صبر اچھی چیز ہے، ناشکری بری بات ہے، شکر کرنا اچھی چیز ہے، ناشکری کرنا بری بات ہے. یہ کون ایسا ہوگا جو کہے کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ صداقت کا، امانت کا، اور سخاوت کا، اور صبر کا، اور شکر کا، اور توکل کا اسلام میں کتنا مطالبہ ہے اور کتنا مطلوب ہے، اور یہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. عملاً چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن علم کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے معاشرے میں اس کی کچھ نہ کچھ نو ہاؤ جس کو کہنا چاہیے وہ موجود ہے. یہ جو معاملات کا دین ہے، تجارت کا اور زراعت کا اور ملازمت کا اور صنعت و حرفت کا، اس کے نہ ہمیں احکام معلوم ہیں اور نہ ہی ہماری زندگی میں عملاً زندہ ہے. آپ میں سے جتنے لوگ تجارت سے وابستہ ہیں، مجھے کم سے کم میرے علم میں اتنی عمر میں ایسا کوئی بندہ نہیں آیا آج تک کہ جس نے کوئی تجارت شروع کرنے سے پہلے اس تجارت کے شرعی احکامات کا علم حاصل کیا. وہ پہلے کہیں گیا ہو اور اس نے کسی عالم سے، کسی مفتی سے یہ پوچھا ہو کہ میں سنارے کی دکان کھولنے لگا ہوں، میں کرنسی کا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، یا میں فلانا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں. اس کاروبار کے شرعی احکامات کیا ہیں، اس کی خرید و فروخت کیسے ہوگی، اس میں قرض کے لین دین کے معاملات کیسے ہوں گے، اس میں دیگر جو اس کی ساری تفصیلات ہیں قبضے کی اور قرض کی وہ کیسی ہوں گی. کم سے کم ہم نے تو نہیں سنا آج تک. ہاں، لوگ بعد میں ضرور آتے ہیں، کسی مرحلے پر دیندار ہو جاتے ہیں تو آتے ہیں، اپنے مسئلے پوچھتے ہیں، کپڑوں والے بھی پوچھتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی پوچھتے ہیں. یا کسی نے، ہمارے علاقہ یا سامنے مارکیٹیں ہیں، پراپرٹی ڈیلرز بیٹھے ہیں، کہ کسی پراپرٹی ڈیلر نے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے سوچا ہو کہ اس میں تو مختلف شکلیں ہیں، بیانے لیے جاتے ہیں اور ایڈوانس لیا جاتا ہے اور کرائے پر دیا جاتا ہے اور معاہدے تیار کیے جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے فائلیں بیچی جاتی ہیں، اور ایک کو روک کر دوسرے کو بیچا جاتا ہے، ایک سے آدھا خرید کر دوسرے کو ہزاروں سینکڑوں شکلیں ہیں کاروبار کی جس میں ایک انسان کما رہا ہوتا ہے. یا وکلاء ہیں، وہ مقدمات لے رہے ہیں، عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، کس کا مقدمہ لینا ہے، کیسا مقدمہ لینا ہے، کیسا نہیں لینا ہے، کس مقدمے کی آمدن جائز ہوگی، کس مقدمے کی آمدن ناجائز ہوگی. یہ حقیقت یہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ اسلام کا ایک اتنا بڑا حصہ اور پورشن ہے جس کو ہم لوگوں نے عملاً معطل کیا گیا، اور ہماری زندگیوں کے اندر وہ عملاً موجود نہیں. ہم کہیں کسی کو لے جا کر کوئی جگہ دکھا نہیں سکتے کہ یہ وہ بازار ہے. اس پورے ہمارے علاقے میں کوئی ایک مارکیٹ ایسی ہو جہاں پر آپ میں اکثر یہاں پر آپ سے کہتا ہوں، کوئی نو مسلم آ جائے ہمارے معاشرے میں اور وہ آپ سے پوچھے کہ مسلمان عبادت کیسے کرتے ہیں، کتنے مزے سے آپ کوشش کریں گے کہ اس کو جمعے کی نماز پر لے کر آئیں تاکہ آپ مسلمانوں کو بڑا مجمع اس کو دکھا سکیں، اور کوشش کریں گے کہ اس کو فجر کی نماز پر نہ لے کر آئیں تاکہ مسجدوں کی ویرانی وہ نہ دیکھے کہ یہ وہی مسجدیں ہیں جو جمعے کے دن لوگوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. فجر کی نماز کے اوپر وہ ان کی ویرانی کی کیا حالت ہوتی ہے. چونکہ آپ اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جمعے کے دن مسجد میں لے کر آئیں گے. وہ اگر پوچھے روزہ کیا ہوتا ہے
تو آپ افطار کی رونقیں اس کو دکھائیں گے اور اسے کہیں گے دیکھو یہ افطار پر ہی جتنے لوگ دسترخوانوں پر بیٹھے ہیں انہوں نے آج سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور ابھی افطار کریں گے۔ وہ آپ سے پوچھیں کہ حج کیسا ہوتا ہے، آپ عرفات کی ویڈیو لگائیں گے اور اس کے اندر وہ لاکھوں انسانوں کا مجمع اس کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ ہمارا حج ہو رہا ہے۔ یہ پوری دنیا سے کھچ کھچ کر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی توحید کا نغمہ بلند کر رہے ہیں۔ وہ زکوٰۃ کا پوچھے تو آپ بتائیں گے کہ ہم چیریٹی کرتے تھے، ادارے بنے ہوئے، حکومت نے بھی ایک زکوٰۃ و عشر کا نظام بھی بنایا ہوا ہے، اس کی وزارت بھی بنائی ہوئی ہے، اس کے ایک وزیر بھی ہوتے ہیں اور اس میں کروڑوں اربوں روپے کی زکوٰۃ بھی جمع ہوتی ہے، بینکوں سے بھی کاٹی جاتی ہے۔ تو یہ سارا نظام آپ بتائیں۔ اگر اس نے آپ سے یہ پوچھا کہ مسلمانوں کی تجارت کیسے ہوتی ہے، کس بازار میں آپ مجھے لے کر جائیں گے جہاں مسلمانوں کی تجارت دکھائی جائے، جہاں یہ بتایا جائے کہ یہ جو بازار آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جتنے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اسلام کے احکامات کے مطابق تجارت کرتے ہیں، ان کی لین دین، ان کا قرض لینا دینا، ان کا مال بیچنا خریدنا، ان کا کسی کے ساتھ معاملہ کرنا، گاہک کے ساتھ معاملہ کرنا، سپلائر کے ساتھ معاملہ کرنا، ادھار اور قرض کے لین دین سارے کے سارے شریعت کے مطابق۔ یا اگر وہ آپ سے کہے کہ مجھے مسلمانوں کی زراعت کا طریقہ بتائیں یا مسلمانوں کے ہاں صنعت و حرفت کی بنیادیں بتائیں، تو آپ اس کو پھر کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں گے کہ ان کو زبانی بتا دیں، عملاً تو یہ چیز موجود نہیں۔ انہیں کتابوں سے بتا دیں کھول کر کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کتاب الاجارہ میں کیا لکھا ہے اور کتاب الشرکت میں کیا لکھا ہے اور کتاب المضاربت میں کیا لکھا ہے اور فقہی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ ظاہر بات ہے چیزیں کتابوں میں تو ساری کی ساری موجود ہیں۔ تو اگر ہم اس عملی طور پر معطل کرنے کو اور پھر اس آیت کو پڑھیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اللہ جل شانہ نے جس دین کو ہمارے لیے کامل کر دیا تھا ہم نے عملاً اس کو اپنے لیے ناقص کر دیا۔ کامل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، ہم نے اس میں پک اینڈ چوز کے اصول کے مطابق جو ہمیں پسند تھا ہم نے اٹھا لیا اور جو ہمیں پسند نہیں تھا، جو ہمارے اوپر شاق تھا، جو ہمارے اوپر مشکل تھا، جس سے ہمارے مفادات پہ چوٹ پڑتی تھی، جس سے ہماری منفعت پسند طبیعت کے اوپر زد پڑتی تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جن چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ یا روایتی اور رسمی طور پر جس کو کرنا آسان ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہی مزاج یہود نے بنایا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصوں پر تو عمل ضروری سمجھتے ہو، کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ کتاب سے مراد الکتاب سے مراد تورات، کہ تمہارے اوپر تورات آئی ساری کی ساری عمل کے لیے تھی، کچھ کو تم نے عمل کے لیے عمل کے قابل سمجھا اور کچھ کو تم نے معطل کر کے رکھ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ چونکہ تم نے ایسا کیا تو اس کے جواب میں ہماری طرف سے عمل یہ ہے کہ ہم نے تمہارے پر خزی فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی رسوائی تمہارے پر مسلط کر دی۔ اور یہ قانون قدرت اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جب بھی آسمانی کتابوں کے ساتھ امتیں یہ معاملہ کریں گی کہ اس میں سے اپنی مرضی کے احکامات کے اوپر عمل کریں گی اور ناپسندیدہ یا سخت یا شاق یا مشکل یا جس کے اوپر ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہو، جس سے ان کے منافع کم ہوتے ہوں، ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں گی، اس کو معطل کر دیں گی، تو اللہ پاک نے اپنی سنت بیان فرمائی ہے کہ ان کے اوپر دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی۔ وہ ذلیل و رسوا ہوں گی، مجبور اور محکوم ہوں گی۔ اور صحیح بات ہے کہ آج آپ اگر دنیا کی، اب ہمارے ہاں بھی اللہ کی ساری نعمتیں دستیاب ہیں، لیکن صحیح بات آپ بتائیں، دنیا کے وہ ملک جو آج پیسوں کے اعتبار سے، جو آج اپنی آمدنیوں کے اعتبار سے کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ اتنا کچھ ان کے ہاں سے نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے اور چیزیں نکل رہی ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک ان کے محتاج ہیں بعض چیزوں میں، ان کے ساتھ معاہدات کرتے ہیں، ان پر محکومی اور ذلت کیوں مسلط ہے؟ جن کی معیشت کسی غیر ملکی امداد کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ملکوں کو امداد دیتے ہیں۔ ہمارے حکمران بھی
کاسہ گدائی لے کر انہی کے پاس جاتے ہیں، ان پر ذلت اور رسوائی کیوں مسلط ہے؟ ان پر محکومیت کیوں مسلط ہے؟ وہ کیوں اپنے ملکوں کی تہذیب و تمدن کو آج مغربی دنیا کو دیکھ کر طے کر رہے ہیں؟ مغرب ان کو بتا رہا ہے، جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک چیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت سعودی عرب جس آزمائش سے گزر رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ وہاں پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے مخلوط مجلسیں اور ناچ گانے کی محفلیں، اور جو ان کی اپنی ایک ایک چیز سے وہ دستبردار ہو رہے ہیں، ان پر یہ مظلومی اور ذلت کیوں مسلط ہے؟ ان کی معیشت تو کسی اور کے ساتھ بندی بھی نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خود اتنی نعمت عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں پوری دنیا کو تیل بیچ رہے ہیں اور دنیا سے پیسے کما رہے ہیں، لیکن ہم سے بھی زیادہ، ہمارے ہاں تو پھر بھی شاید ایک